بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام موید جعفری ہے، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ عمران خان اور بشریٰ بی بی کے اوپر ایک نیا توشہ خانہ ریفرنس جو ہے وہ آج دائر ہو گیا ہے، اور اس کے اندر جو بنیادی طور پر اب یہ تیسرا توشہ خانہ پارٹ 3 آپ اسے کہہ لیں، 1 سے وہ فارغ ہو گئے تھے، 2 کی وہ آج کل پیشیاں اور ریمانڈ جو ہیں وہ بھگت رہے ہیں، اور اب یہ 3S کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری جو خبریں ہیں وہ ساری کس طرف کو پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہیں اور حالات اور واقعات کو پاکستان کے اندر کس طرف لے کے جا رہی ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ جو ڈپٹی سیکرٹری جیل تھے، جن کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں، ان کے گھر والے رو پیٹ رہے ہیں اڈیالہ میں، جن کو خان صاحب کے فیسیلیٹیشن، خان صاحب کے کو فائدہ پہنچانے کے حوالے سے اٹھایا گیا ہے یا گرفتار کیا گیا ہے، جو مرضی لفظ آپ استعمال کر لیں۔ ان کے علاوہ 6 مزید لوگ اس جیل سے، ملازمین جو ہیں، ان کو بھی گرفتار یا اٹھا لیا گیا ہے، جو بھی آپ بہتر سمجھیں۔ تو اس حوالے سے بھی تحقیقات جو ہیں وہ تیز سے تیز ترین ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ آج جو ہے بشریٰ بی بی کو تھوڑی سی ریلیف ملی کہ درجن بھر کیسز 9 مئی کے حوالے سے جو ہیں ان میں سے وہ جو ہیں بچ کے نکل گئی ہیں، اور بشریٰ بی بی کے حوالے سے آپ کو شاید اگر آپ نے یہ خبر نہیں سنی تو آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کل جب اڈیالہ کے اندر ملاقات کا وقت تھا اور خان صاحب جو ہیں وہ پریس سے بات کر رہے تھے، اس وقت ان کی اور علیمہ خان کی گفتگو کے حوالے سے ایک بڑی دلچسپ خبر ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ وہ ہوا کیا ہے۔ اور علیمہ خان نے جو کل بات کی تھی اڈیالہ سے باہر نکلنے کے بعد، اس کے حوالے سے بھی آپ سے بات کریں گے کہ وہ جو بات چل رہی ہے کہ کیا خان صاحب کی زندگی کو خطرہ ہے، وہ جو کہتے ہیں کہ خان صاحب کو ایلیمنیٹ کرنا ہے، اس کا کیا مطلب ہے جو انہوں نے الزام لگایا ہے۔ اس کے علاوہ جو آج کی خاص امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں، اس کے اندر انٹرنیٹ ونس اگین از ان دا فور فرنٹ۔ پاکستان کے اندر انٹرنیٹ کے حالات جو ہیں وہ خراب ہی ہیں۔ جو پاکستان سافٹ ویئر ہاؤس ایسوسی ایشن پاشا ہے، انہوں نے بھی اپنی سٹیٹمنٹ دی ہے، اور اس سٹیٹمنٹ کے اندر انہوں نے بہت کلیئرلی یہ بات کہی ہے کہ جو پاکستان کے اندر اس وقت انٹرنیٹ کے حالات و واقعات ہیں یہ قطعاً قابل قبول نہیں ہے، اور پاکستان کے سافٹ ویئر ہاؤسز کو، پاکستان میں جو لوگ کام کر رہے ہیں، ان کی زندگیاں اور ان کے تمام کاروبار جو ہیں وہ داؤ پر لگ گئے ہیں اس وقت ساری کی وجہ سے۔ ان ساری چیزوں کو آپ تھوڑا سا کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ بھی بات آپ کو کریں گے کہ سپریم کورٹ میں کل جو ہوا اور سپریم کورٹ کے باہر جو احتجاج ہوا، اس کے اوپر کل تو میں نے بات نہیں کی تھی، انتہائی سینسٹیو میٹر ہے، مگر وہ بھی ایک فلیش پوائنٹ بن سکتا ہے۔ معاملات جو ہیں اور حالات و واقعات بہت تیزی سے ڈیولپ ہو رہے ہیں خان صاحب پاکستان کے کرنٹ سیاسی منظرنامے کے حوالے سے۔ اگر آپ غور سے دیکھیں تو پچھلے کوئی 2 ہفتے سے جو چیزیں ہیں وہ بہت فاسٹ پیس سے موو کر رہی ہیں۔ جب خان صاحب نے شروع کی تھی بات، پہلے تو خان صاحب نے جب اپنی ملٹری کورٹس والا جو آپ سے بات کی تھی، اس کے خلاف اپنی درخواست جمع کرائی، اس کے بعد جنرل فیض کی گرفتاری ہوئی، جنرل فیض کے بعد 3 اور مزید لوگوں کی گرفتاریاں ہوئی، ریٹائرڈ فوجیوں کی۔ اس کے بعد اب یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ اور بھی لوگ ہیں جو گرفتار ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاتا رہا ساتھ ساتھ کہ جنرل فیض کے اوپر بنیادی طور پر جنرل عاصم منیر کا تختہ الٹنے کا بھی الزام ہے جو اندر لگ رہا ہے، اور اسی میں ان کو سزا ہونے کی جو ہے وہ خدشہ ہے کہ اسی میں زیادہ سزا ہوگی۔ کچھ خبریں یہ بھی باہر آ رہی ہیں کہ جنرل فیض حمید جو ہیں ان کی طبیعت جو ہے وہ ناساز ہے، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، مگر ابھی اس کی کوئی مصدقہ اطلاع نہیں ہے، اور یہ سوچا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ موسٹ پروبلی شاید ان کو کسی میڈیکل فیسلٹی میں کسٹڈی سے شفٹ کر دیا جائے، وہیں پر ان کو میڈیکل اسسٹنس دی جائے۔ تو یہ تمام کے تمام ابھی فی الحال مفروضات ہیں، مگر یہ جو سب کا سب ایک دم تیز ہوا ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اور اس کی ایک وجہ سب سے بڑی جو یہاں پر نظر آتی ہے، یہ توشہ خانہ کیس کے بارے میں ڈیٹیلز میں آپ کو دیتا ہوں ابھی کہ وہ کیا کیس اور اس میں پیسے کہاں سے اور کتنے پیسے خان صاحب کے اوپر ڈالے گئے ہیں۔ مگر اس کی جو سارے کی فاسٹ پیس ہے، اس کی ایک ہی وجہ ہے، اور وہ وجہ ہے قاضی فائز عیسیٰ کے جو دن رہ گئے ہیں پیچھے گنے چنے، میرے خیال ہے اب تو 80 سے بھی شاید کم رہ گئے ہیں، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ اس وقت وہ لنچ پن ہیں جو اس حکومت کو ہولڈ کیے ہوئے ہیں۔ یہ خان صاحب کا بھی کہنا ہے، خان صاحب کا سوچنا اور کہنا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جس وقت حکومت ہے اس کی لیجٹمیسی ہے، اس کی حقیقت جو ہے وہ اس وجہ سے ایگزسٹ کرتی ہے کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان ہے، اور وہ حکومت کی جیب میں ہے۔ وہ یہ الزام لگاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ وہ عمران خان کے اگینسٹ بائس ہیں، اور ان کی چونکہ عمران خان کے خلاف ان کے سینٹیمنٹ ہیں، اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ عمران خان جو ہیں جو جس طرح سے لوگوں نے ان کو الیکٹ کیا اس طرح سے وہ حکومت میں آئیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ حکومت رہے، تو اس وجہ سے وہ اپنا بغض نکال رہے ہیں اور حکومت کی باتیں مان رہے ہیں۔ مگر جس دن
خان صاحب کا کہنا یہ ہے جو انہوں نے کل بھی کہا یہ سب کچھ قاضی فاضی سے ہٹ جائیں گے تو تب یہ سارا کچھ جو ہے وہ ہاؤس آف کارڈز کی طرح اٹ ول کم کریشنگ ڈاؤن. مگر اب جو سچویشن نظر آ رہی ہے یہ سارا وعدہ معاف گواہ اور یہ سارا جو ہے بغاوت کا پرچہ جو ہے یا بغاوت کی پروسیڈنگز فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے حوالے سے اور پھر اس میں بھی خان صاحب کو دوسری طرف جو 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے القادر ٹرسٹ والا کیس جو ہے اس کے بھی معاملات جو ہیں اب میرے خیال ہے 22 اگست اس کی ڈیٹ ہے اور 22 اگست کے بعد وہ معاملہ انہوں نے کہا ہے کہ اب خان صاحب کو مزید اس میں ڈیلے نہیں ملے گی اور اس کے اندر اس کو یہ پرابلی ہو سکتا ہے کہ خان صاحب کو سزا دی جائے اور اس کے بعد جو جنرل فیض سے منسلک معاملہ آتا ہے اس میں بھی خان صاحب کو انٹیکل کیا جائے اور ملٹری کورٹس کے حوالے کر دیا جائے. تو جو بات علیمہ خان صاحبہ کر رہی ہیں وہ بالکل ٹھیک کر رہی ہیں کہ جہاں پر بات ایلیمنیٹ کرنے کی آتی ہے کیونکہ ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز اور سپورٹرز کو ایک امید ہے کہ شاید معاملات پی ٹی آئی کے حق میں آئیں, شاید عمران خان صاحب جو ہیں ان کے جیل سے باہر نکلنے کا کوئی طریقہ ہو سکے, شاید پاکستان تحریک انصاف جو کہتی ہے اس کا کھویا ہوا مینڈیٹ ہے وہ ان کو مل جائے. مگر وہ سب کچھ جو ہے وہ امید بنیادی طور پر ختم کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ جو نہیں چاہتے کہ خان صاحب دوبارہ اقتدار میں آئیں. اور وہ امید تبھی ختم ہو سکتی ہے جب خان صاحب کو مکمل طور پر ایک جسے کہتے ہیں ریڈیو سائلنس میں ڈال دیا جائے اور اس کے بعد کیسز اور اس کے بعد ان کی سٹیٹمنٹس اور پارٹی کے حالات و واقعات کے حوالے سے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے شیر افضل مروت کی واپسی انتہائی خوش آئند ہے. 22 اگست کو جو انہوں نے اپنا جلسہ کرنا ہے پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد میں جو کال دی ہوئی ہے انتہائی مشکل ہے. آپ جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو تو اجازت ملنی نہیں ہے. ہمارے وزیر اطلاعات جو ہیں وہ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ پی ٹی آئی نے بارہا یہ ثابت کیا ہے کہ یہ مشتعل لوگ ہیں اور یہ پیسفل پرامن احتجاج کر نہیں سکتے, اس لیے یہ جو ہے ان کو اجازت ملنی تقریباً ناممکن ہے. مگر اجازت ملے یا نہ ملے جلسہ تو ہوگا یقیناً, مگر اس جلسے کے اندر آپ کو کتنے لوگ جو ہے وہ دیکھنے کو ملیں گے, کیا پاور شو جو ہے خان صاحب کو یہ تو پروو نہیں کرنا کہ لوگ ان کے ساتھ ہیں, مگر خان صاحب کو پریشر بلڈ کرنے کے لیے بیک ٹو سکوئر ون اپنی اوریجنل پاور کی طرف جانا ہے جو ان کی سپورٹ بیس ہے, وہاں سے انہوں نے اپنی پاور ڈرا کرنی ہے. تو یہ ان کے لیے بہت ضروری ہے. مگر لوگوں کے اندر جو خوف و ہراس ہے, لوگوں کی زندگیاں جتنی مشکل ہیں اس کے اندر آپ یہ بات ایکسپیکٹ کرنی بہت مشکل ہے کہ ایک بہت تاریخی جم غفیر اسلام آباد میں اکٹھا ہوگا. لوگ مہنگائی سے مارے ہوئے ہیں, گھروں میں خرچے نہیں چل رہے, وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم پکڑے گئے تو ایک تو ہمارے گھر کا خرچ جو ہے وہ چلائے گا کون اگر گھر کے مرد پکڑے گئے, دوسرا پیسے ملنے کی بجائے ان کو نکلوانے کے اوپر پیسے خرچ ہونے شروع ہو جائیں گے. تو یہ تمام دیز آر آل ریئل پرابلمس فار پی ٹی آئی پیپل. اور یہ جہاں پر 22 اگست کا جو جلسہ ہے یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اسی سے جو ہے وہ تعین ہوگا ڈائریکشن کا کہ اگر خان صاحب کی سپورٹ جو ہے وہ اس ساری سچویشن کو ایک دفعہ پھر واپس بیلنس جو ہے خان صاحب کے حق میں شفٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. کیونکہ اگر آپ غور سے سنیں علیمہ خان صاحبہ کی بات چیت کل والی تو آپ کو اس میں بڑی مایوسی نظر آتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے حوالے سے. ان بیچاری نے آخرکار تنگ آ کے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ پھر میں اور کچھ نہ ہوا تو میں اکیلی باہر یہاں پر دھرنا دے کے بیٹھ جاؤں گی اگر خان کے ساتھ اس طرح سے اس کو ایلیمنیٹ کرنے کے لیے معاذ اللہ یہ سارا جو ہے وہ کھیل رچایا گیا. اس کا مطلب میں آپ کو پہلے بھی اس پہ ایک خبر دے چکا ہوں کہ وہ بہت بری طرح سے ڈس اپوائنٹڈ ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جو کرنٹ ایمرجنسی قیادت ہے اس کے حوالے سے. اور علیمہ خان صاحبہ کی بات چل نکلی ہے تو آپ کو وہ بھی خبر دے دیتے ہیں کہ کل جب جیل میں ٹرائل چل رہا تھا اور ملاقات کا وقت تھا تو علیمہ صاحبہ کی جو ہے وہ بشرا بی بی کے ساتھ کافی شدید تلخ کلامی ہوئی اور ان کی بیٹیاں بھی آئی ہوئی تھیں ملنے, ظاہری بات ہے. اور ان لوگوں کی اتنی مطلب لڑائی ہوئی, اب یہ تو ڈیٹیلز نہیں معلوم اور نہ بتانی مناسب ہیں, اگر معلوم بھی ہے تھوڑی بہت کہ وہ آپس میں کس بات پر لڑائی ہوئی, مگر یہ ہے کہ وہ لڑائی اتنی لمبی چلی اور اتنی اونچی آواز تھی کہ خان صاحب جب وہ پریس سے بات کر رہے تھے تو 2 دفعہ ان کو رکنا پڑا کہ پیچھے اتنی اونچی پیچھے لڑائی چل رہی تھی. اب وہ کس بات پہ تھی یہ ان کا ذاتی پرائیویٹ میٹر ہے, مگر اتنی شدید ہو گئی تھی لڑائی کہ جو بشرا بی بی ہیں
ان کی میرے خیال ہے دوہتری ہیں جو ان کی بیٹی کی بیٹی چھوٹی بچی، وہ رونے لگ گئی تھی وہ سارے ماحول کو، اور وہ جو ایک آرگیومنٹ بہت لاؤڈ چل رہا تھا اس کی وجہ سے۔ تو اب فیملی کے اندر بھی معاملات جو ہیں وہ خان صاحب کے لیے ایک ذہنی تناؤ کا سبب بن رہے ہیں۔ تو خان صاحب کے لیے مشکل وقت تھا، اور اس کے اندر ان کو اب ایک تو کم بولنا چاہیے، کم بولنے کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ ان کو جنرل فیض کے اوپر بھی خاموشی اختیار کرنی چاہیے تھی، مگر انہوں نے نہیں کی۔ انہوں نے ان کا ڈیفینس کیا، دیٹ از ہز چوائس، وہ بہتر جانتے ہیں۔ مگر اب خان صاحب کو میرا خیال ہے کنسسٹنسی چاہیے۔ اب تھوڑا سا لیٹ ہو گیا ہے ریگارڈنگ کہ ان کو اپنی نیریٹو پالیسی کیا رکھنی چاہیے، وہ تو اب انہوں نے کلیئر کر دیا ہے، لیکن یہ ہے کہ اب 22 کو جو ہونا ہے اس کے بعد معاملات نظر آئیں گے کہ خان صاحب کی فیور میں یہ بات ٹلٹ ہوتی ہے، حالات و واقعات کے نہیں ہوتے، اور کیا قاضی فائز عیسیٰ ایکسٹینشن لینے میں کامیاب ہوتے ہیں یہ نہیں ہوتے۔ ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں، آپ کو بتاتے رہیں گے، تجزیہ دیتے رہیں گے، اور خبریں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔